سر سوال یہ ہے کہ جو داڑھی کے یہ ٹھوڑی کے ساتھ یہ کچی یا جانبین ہے اس کے کٹانے کا کیا حکم ہے؟ اس کو کٹوا دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل یہ سنت ہے اور یہ داڑھی کا حصہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں سنت جو داڑھی کی بدعات ہے نا، تقریباً 20 بدعات بیان کی ہیں داڑھی کی، کہ لوگ داڑھی کے خط کے نام کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا داڑھی کے ساتھ کرتے ہیں۔ داڑھی اس کو عربی میں لحیتن کہتے ہیں، اور لحیہ جو ہے نا یہ اصل میں یہ جو نیچے والا جبڑا ہے نا، یہ جو ہمارا منہ ڈھیلا چھوڑ کے نا اس کو ہلائیں تو یہ جو جتنا جبڑا ہے نا ہڈی ہماری، اس کے اوپر جو بال اگتے ہیں نا اس کو داڑھی کہتے ہیں، اس کو لحیہ کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جتنے بال اگے ہوئے ہیں وہ داڑھی ہیں، ان کو کٹوانا مٹھی سے زائد تو کٹوا سکتے ہیں، باقی اس سے چھوٹا کروانا، یا یہ جو بچیا وغیرہ جو ہے اس کو عربی میں انفقا کہتے ہیں، انفقا یہ عربی میں، تو اس کو مڈوا دینا یہ داڑھی کی بدعات میں سے ہے۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک ذکر کیا کہ سیدنا عبداللہ بن حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے بارے میں اس طرح کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ جو بندہ یہ بچی کٹوا کے ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس کی گواہی رد کر دیتے تھے۔ ان کی عدالت میں ایسا شخص مردود و شہادت تھا جو اپنی داڑھی کی یہ بچی کٹواتا تھا۔ تو یہ بالکل داڑھی کی بدعات میں سے یہ مکروہ ہے، سنت کے خلاف ہے اس طرح عمل کرنا۔ اور باقی یہ خط کے نام پہ جس طرح جو کام کیے جاتے ہیں کہ بعض لوگ جو نا وہ داڑھی کو نیچے سے اتنا زیادہ جو نا وہ مڑوا دیتے ہیں کہ بالکل یہ جو ٹھوڑی کے نیچے تک، ٹھوڑی کے قریب تک آ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اوپر سے خط اتنا زیادہ کروا دینا کہ وہ جو داڑھی کا حصہ ہے وہ ساتھ مڑ جائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ خط اس بندے کے لیے جس کے اتنے گہرے اور انبوہ بال ہوں کہ چہرے پر اس کے رخساروں پر اس طرح رخسار بھر جائیں کہ دیکھنے میں وحشت محسوس ہو، دیکھنے میں وہ بدھا نظر ہے، وحشت محسوس ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کینچی کے ساتھ اپنے بالوں کو، چہرے کو صاف کر لے۔ باقی یہ جو ہے خط اس انداز سے کروانا کہ داڑھی کے بال اس میں آ جائیں اور ہر وقت اپنے چہرے کو مونڈتے رہنا، یہ درست نہیں، یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے ممثل بشارن لیس لہ عند اللہ خلاق، کہ جو اپنی جو نا وہ بالوں کا مسئلہ کرتا ہے اس کا اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ امام عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر کی شرح میں لکھا ہے کہ بِأَنَّتَفُ أَوْ حَلَقُ أَوْ غَيَّرُ بِالسَّوَادِ، کہ بالوں کے مسئلے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کے بالوں کو نوچتا ہے یا ان کو کالے کرتا ہے یا ان کو منڈوا دیتا ہے، تو یہ بالوں کا مسئلہ کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اس سے ممانعت فرمائی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ باقی رہے یہ جو فن بکین یا جس کو کوٹھے وغیرہ کہتے ہیں ہندی میں، یہ جو ہیں ان کا بھی مونڈنا خلاف افضل ہے، مکروہ ہے، یہ بھی نہیں مونڈنے چاہیے۔ یہ جو ہے یہ سارا نیچے والے ہونٹ کا نیچے جتنے بال ہیں یہ سارے کے سارے داڑھی میں شامل ہیں، ان کو مونڈنا مکروہ ہے۔ ہاں یہ جو بچی کے بال اتنے اگر زیادہ لمبے ہو جائیں کہ بعض لوگوں کے بال اتنے بڑھ کے وہ جو نا وہ مڑ کے منہ میں پڑتے ہیں، تو اتنے زیادہ اگر لمبے ہو جائیں تو بقدر ضرورت ان کو کاٹ سکتے ہیں، ان کو کاٹ کے بقدر ضرورت برابر کیا جا سکتا ہے۔ ان کو سرے سے مونڈ دینا یا بلا ضرورت ان کے اس طرح کاٹنا یہ مکروہ ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اور باقی یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی گنی تھی کہ سینہ مبارک بھر دیتی تھی، تو اس پر علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقتاً داڑھی مٹھی بھر تھی، تو مٹھی بھر داڑھی جو نہر کو بھرتی تھی، تو نہر کے دو حصے ہیں، نہر اولا جو ہے نا حدیث میں آتا ہے شمائل ترمذی میں کہ نہر کو بھرتی تھی، تو اس سے مراد نہر اولا ہے، یعنی سینے کا یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ نہر حضور کی داڑھی بھر، تو مٹھی داڑھی اگر ہو تو وہ نہر اولا کو بھر دیتی، حضور کی گنی داڑھی تھی، اور وہ جو سینے کا اوپر والا حصہ ہے اس کو بھرپور کر دیتی تھی۔ اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہ ان کی داڑھی گنی تھی، وہ بھی اس سے مراد یہ کہ وہ مٹھی بھر تھی جو نہر اولا کو بھرتی۔